اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ سورة النساء آیت نمبر 46۔ ترجمہ: جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمع اور راعنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا واطعنا اور اسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کے باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 72۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہودی ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ یہودی بن گئے ہیں، کیونکہ ابتداءً تو وہ بھی مسلمان ہی تھے، جس طرح ہر نبی کے امت اصل میں مسلمان ہوتی ہے، مگر بعد میں وہ صرف یہودی بن کر رہ گئے۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 73۔ اس کے 3 مطلب ہیں، ایک یہ کہ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد و بدل کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ اپنی تعویلات سے آیات کتاب کے معنی کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، تیسرے یہ کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیرواؤں کی صحبت میں آ کر ان کی باتیں سنتے ہیں اور واپس جا کر لوگوں کے سامنے غلط طریقہ سے روایت کرتے ہیں، بات کچھ کہی جاتی ہے اور وہ اسے اپنی شرارت سے کچھ کا کچھ بنا کر لوگوں میں مشہور کرتے ہیں تاکہ انہیں بدنام کیا جائے، ان کے متعلق غلط فہمیاں پھیلا کر لوگوں کے اسلامی جماعت کی طرف آنے سے روکا جائے۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 74۔ یعنی جب انہیں خدا کے احکام سنائے جاتے ہیں تو زور سے کہتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، اور آہستہ کہتے ہیں عصینا، ہم نے قبول نہیں کیا، یا اطعنا، ہم نے قبول کیا، کا تلفظ اس انداز سے زبان کو لچکا دے کر کرتے ہیں کہ عصینا بن جاتا ہے۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 75۔ یعنی دوران گفتگو میں جب وہ کوئی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اسمع، سنیے، اور پھر ساتھ ہی غیر مسمع بھی کہتے ہیں جو ذو معنی ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ آپ ایسے محترم ہیں کہ آپ کو کوئی بات خلاف مرضی نہیں سنائی جا سکتی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کوئی کچھ سنائے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ خدا کرے تم بہرے ہو جاؤ۔ سورۃ النساء حاشیہ نمبر 76۔ اس کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 108۔